پاکستان میں جو شیعہ ہیں یہ ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا تھا، اور جتنے جہاد پاکستان میں بھارت کے خلاف ہوئے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سنی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے۔ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دشمنان اسلام اس کی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو جائیں۔ ضیاء صاحب کے زمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا، لیکن انہوں نے شیعہ سنی جھگڑے شروع کر دیے، اس میں غیر مسلم ممالک بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے پورے ملک میں فسادات پھیلا دیے، شیعہ سنی فسادات ہو گئے۔ اس سے بچیں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا حرام ہے اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 20 نومبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 69 منعقد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے سوالات یہ پرچوں کی شکل میں میرے پاس ریئل ٹائم آ چکے ہیں، لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے دو ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی ڈیتھ اسی ویک میں ہوئی۔ اس میں ایک تو ہمارے ساجد حسین بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو ہماری اکیڈمی کی ساری سیکیورٹی کو دیکھتے تھے۔ 46 ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب ظاہر ہے کہ اس ٹاپک کو بار بار ڈسکس کرنا میرے لیے تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ لائیو سیشن کے دوران اس کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں، جو ہمارے شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے۔ اس میں ان کے وفات سے ایک دن پہلے کی ویڈیو بھی ہے، پلس جنازے کی ویڈیو بھی، اور جو میت کا آخری دیدار کیا جاتا ہے اس کی ویڈیو بھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی کے بڑے بھائی بھی فوت ہوئے ہیں، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے بھی درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ میں مفتی رفیع عثمانی صاحب کو اتنا زیادہ تو جانتا نہیں ہوں، میں نے ان کی کتابیں بھی نہیں پڑھی۔ چونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کی شخصیت اس طرح عوامی سطح کے اوپر زیادہ نمایاں نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ اتحاد امت کے حوالے سے ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا کلیئر تھا۔ ان کی چند ایک ویڈیوز میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس آج نہیں، آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے دیکھے تھے، جس میں وہ اتحاد امت کے اوپر بات کر رہے تھے، اور میں نے تو یعنی وہ پہلا ڈکلیئرڈ دیوبندی عالم دیکھا ہے کہ جو ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ بھی مسلمان ہے، ورنہ یہ بات جو بھی کرتا ہے اسے دیوبند کی اپنی جو نان اسٹیٹ ایکٹر جماعتیں ہیں ان سے کفر کے فتوے سننے کو ملتے ہیں، دھمکیاں سننے کو ملتی ہیں، اور بارہا مختلف ویڈیوز میں انہوں نے اتحاد امت کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ ان کا موقف تھا کہ ہمیں سنی اور شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کر مسلمان کہلانا چاہیے، باقی جس کا جو نظریہ ہے وہ رکھے، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں جو شیعہ ہیں یہ ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا تھا، اور جتنے جہاد پاکستان میں بھارت کے خلاف ہوئے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سنی اور شیعہ دونوں برابر شریک تھے۔ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دشمنان اسلام اس کی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو جائیں۔ ضیاء صاحب کے زمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا، لیکن انہوں نے شیعہ سنی جھگڑے شروع کر دیے، اس میں غیر مسلم ممالک بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے پورے ملک میں فسادات پھیلا دیے، شیعہ سنی فسادات ہو گئے۔ اس سے بچیں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا حرام ہے اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔
اسی وجہ سے بعض لوگ ان کے اوپر یہ بھی الزام لگاتے تھے شاید وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں، اور یہ تو ایک بڑی ادبی گالی ہے نا لوگوں کو دینے کے لیے۔ پاکستان میں دو بڑی گالیاں بکتی ہیں، ایک ایجنسیوں کا بندہ، دوسرا قادیانی، اور تیسرا الزام ایسا ہے جو کسی بھی وقت کسی کے اوپر لگایا جا سکتا ہے، وہ ہے گستاخ ہونے کا فتویٰ۔ بس گستاخ کا لفظ بولنا ہے، آگے جو مرضی آپ لگائیں، جس کا دل ہے وہ گستاخ رسول کہہ دے، جس کا دل ہے وہ گستاخ صحابہ کہہ دے، کسی کو جس کا دل ہے وہ گستاخ اولیاء کہہ دے، گستاخ اہل بیت کہہ دے، سوائے یہ کہ اللہ کا گستاخ کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے آج تک کوئی گستاخ اللہ نہیں سنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرقوں کی کوئی جذباتی ہمدردی نہیں ہے جو شخصیات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو اللہ کا گستاخ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملے گی، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ ہماری محبت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ نبیوں سے بھی جو ہماری محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، رسول اللہ کا حق ہم پہ مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام سے بھی جو ہماری محبت اور عقیدت ہے، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور امام ذہبی نے موافقت کی۔ شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی تحکیم میں اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ یعنی چین یہ چلتی ہے کہ آپ نے اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس کے پیغمبروں سے، اس کے پیغمبر کے اہل البیت سے، اس کے پیغمبر کے اصحاب سے محبت کرنی ہے، اور باقی جو بزرگ بابے ہیں، علماء ہیں، جتنے بھی آپ آگے چیزیں جوڑ لیں وہ تو سارے بعد میں آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول پیچھے رہ جاتے ہیں، اور لوگ بزرگوں کے ساتھ، بابوں کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات لے کے چلتے ہیں، اور دوستی اور دشمنی کا معیار رکھتے ہیں، یعنی بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ویڈیوز میں آ کے بانگے دول یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں تو ان کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہاں، یہ تو اعلانیہ وہ کہتے ہیں۔ اور اس فتنے کا بانی جو ہے نا وہ شیخ احمد سرہندی ہے، جسے دیوبند، بریلوی اور ایون اہل حدیث بھی اپنی اگنورنس کی وجہ سے بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی 1034 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہیں مجدد الف ثانی، یعنی اگلے آنے والے 1000 سال کا مجدد کہا جاتا ہے۔ اور جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجدد تو 100 سال کا ہوتا ہے، جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اور المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دینی معاملات میں تجدیدی کام کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نیا دین لے آئے گا، مراد یہ کہ جو وقت کے تھپیڑوں کی وجہ سے ایک 100 سال کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے، تو وہ شخص آ کے ان سارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ اور اس میں بس 2 ہی مجدد ہیں جن کے اوپر پوری امت متفق ہے، ایک پہلا اور ایک آخری۔ بیچ میں جو ہے وہ اختلاف ہے، اور اب تو اختلاف اس لیول کا ہے کہ ہر فرقے کا اپنا مجدد الگ ہے۔ آپ بریلویوں سے پوچھیں تو وہ احمد بریلوی صاحب کو مجدد کہہ دیں گے، اور دیوبندیوں سے پوچھیں تو وہ اشعری تھانوی صاحب کو کہہ دیں گے، اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے ان سے بڑے گمراہی کوئی نہیں ہے۔ اس صدی میں پہلے مجدد عمر بن عبد العزیز ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 101 ہجری،
99 ہجری میں خلیفہ بنے